وہ ابری ہوئی پستانوں والی ہم عمر ایسی کہ ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار اور انار کی طرح ان کے پستان۔ دی پاک اکیڈمی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جنت میں نیک بندوں کو جو حوریں ملیں گی وہ ابرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کے اعضاء میں سے جوانی کا پانی چل رہا ہوگا، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح ان کے رخسار ہوں گے، انار کی طرح ان کے پستان ہوں گے، موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت اور ان کی کمر باریک ہوگی۔ ان کے چہرے کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہی ہوگی۔ جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی۔ جب وہ اپنے محبوب کے پاس آئیں گی تو دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو آپ کہنا چاہو کہو، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا۔ اور جب وہ اس سے باتیں کریں گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ اور اگر وہ ان سے بغل گیر ہوں گی تو وہ لچکدار ٹہنیوں جیسے جسموں کے ملاپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آدمی اس عورت کی رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، حسن کی چمک واضح، اور وہ آدمی سے اس عورت کی پینڈلی کا گود اس کے گوشت کے اندر دیکھے گا، اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ اس کی ہڈی اور نہ اس کے کپڑوں کے جوڑے۔ معزز ناظرین کرام، جنت کی حور دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے گی تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے گی، اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگیں گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے گی، اور سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، اور سطح اراضی پر موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس عورت سے وصال ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جنت کی حور کا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کرے گا۔ وہ حمل و ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، پیشاب پخانہ اور ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوں گی اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کمی آئے گی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھے گی اور اپنے خاوند کے سوا اور پر نظر نہیں اٹھائے گی، اور آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کرے گی، اگر وہ اس کو حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، بس وہ اس کے ساتھ انتہائی آرزو اور امان میں رہے گا۔ ناظرین کرام، جنت کی حور کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ جب کبھی وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی، اور جب کبھی وہ اس سے بات کرے گا تو اس کے کانوں میں موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور بالا خانوں کو نور سے بھر دے گی۔ اگر تو اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے تو وہ ہم عمر اور شباب کی عمر کے درمیان میں ہوگی، اگر اس کے حسن کے متعلق پوچھا جائے تو سورج اور چاند جیسی ہوگی، اگر اس کے آنکھوں کے متعلق پوچھا جائے تو صاف سفیدی میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی، اگر تو اس کے قد کے متعلق پوچھا جائے تو لچکدار ٹہنیوں جیسی ہوں گی، اس کے پستانوں کے ابار کے متعلق پوچھا جائے تو ابرے ہوئے پستان ہوں گے، اس کے پستانوں کا ابار عمدہ انار کی طرح ہوگا، اگر اس کی رنگت کے متعلق پوچھا جائے تو گویا یاقوت اور مرجان، اگر اس کے اخلاق کے متعلق پوچھا جائے تو ظاہری اور باطنی حسن جمع کر دیا جائے گا، پس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور اگر تو خاوندوں کے ساتھ اس کا حسن معاشرت اور وہاں جو لذت ہوگی اس کے متعلق پوچھے تو وہ بہت ہنسانے والی،
خاوندوں کے ازواجی تعلقات میں اس سے نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوں گی جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے گی، اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہوگی تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمانوں کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا، اور اگر وہ اس کے گلے لگے گی تو اس کے پہلو میں لگنے کا کیا ہی لذت ہوگی۔